نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے سورہ یاسین کے اہم مضامین اور اس کے فوائد کا ذکر کرنا ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اس سورت کا مقام و مرتبہ اس طرح بلند ہے جیسے کسی ایک انسانی جسم میں دل کی اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے۔ ناظرین، دل کے دھڑکنے کی طرح اس صورت میں بھی تیزی کے ساتھ مضامین بدلتے ہیں اور مضامین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، چند ایک مضامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ یاسین کے ابتدائی 2 رکوع جو ہیں، اس کے اندر چونکہ اس پوری سورہ یاسین کے 5 رکوع ہیں اور ان میں سے جو پہلے 2 رکوع ہیں ان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان بالرسالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، تیسرے رکوع میں اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت اور اس کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، سورہ یاسین کے آخری 2 رکوع میں اللہ پاک نے قیامت کے حالات کو بیان فرمایا ہے اور جن لوگوں نے زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی ان کی سزا، اور جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے احکام پر زندگی بسر کی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نافرمانوں کے لیے سزا ہے اور فرما بردار ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اس کا بطور خاص جو چوتھے نمبر پہ مضمون ذکر ہوا ہے وہ قیامت کے قائم ہونے کے دلائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوں کہیے کہ منکرین قیامت کو اس سورہ یاسین کے آخری جو رکوع ہے ان آخری 2 رکوع کے اندر دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ نائیے ناظرین، اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے سورہ یاسین کے فوائد۔ اس کے فوائد کیا ہے؟ تو ناظرین، سورہ یاسین کا پہلا فائدہ یہ ہے، ابن ماجہ، ابو داود اور بہقی اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کو مرنے والوں کے پاس پڑھا جائے، کیونکہ مرنے والوں کے سامنے ایمان کا بیان تازہ ہو جاتا ہے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرنے والوں کے پاس پڑھنے کا مقصد بیان ہوا ہے۔ اسی طرح بہقی شریف کے اندر اس کا دوسرا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جو آدمی اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا اس سورت کو اپنے فوت شدہ لوگوں کے پاس بھی پڑھنا چاہیے اور اسی طرح زندہ لوگوں کو خود بھی کثرت کرنی چاہیے تاکہ گناہوں کی مغفرت کا سامہ پیدا ہو سکے۔ اسی طرح اس سورت کا تیسرا خاص فائدہ یہ ہے، جامع ترمذی میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔
چونکہ دل پر انسانی زندگی کا انحصار ہوتا ہے، تو فرمایا کسی کے قرآن پڑھنے کا انحصار تب ہے جب قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوگا۔ اسی طرح ناظرین، سورہ یاسین کا چوتھا خاص فائدہ یہ ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے اس کو ایک مرتبہ تلاوت کیا اس بندے کو 10 قرآن پاک کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو آدمی دوپہر کے وقت یا رات کو سوتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس بندے کے لیے وہ سورہ یاسین کافی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے، سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں، اور اس کا آخری خاص فائدہ یہ ہے کہ جس کسی کی بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی حاجت کی پورا ہونے کے لیے آپ سورہ یاسین کو روزانہ تلاوت فرمائیں، انشاءاللہ چند دنوں کی تلاوت سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ والدین جو اپنے اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ بھی اس سورت کو روزانہ معمول میں لائیں، انشاءاللہ چند دن کے پڑھنے سے آپ کی اولاد کے مناسب رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق